إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا اور حاضر ہوئے ہیں۔ بعد درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما کہو امت تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہے جہنم، شیطان اور برائی سے بچنے کے لیے ڈھال، جس کو ہم دیگر لفظ میں کہہ سکتے ہیں جہنم، شیطان اور برائی سے بچنے کے اسباب۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاطر کی ایک مختصر سی آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کے انسانوں کو ایک اہم تعلیم کی طرف رہنمائی فرمائی اور ایک اہم چیز سے ہوشیار رہنے کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے
دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہی اسی لیے تاکہ وہ اہل جہنم میں سے بنا دے۔ اس آیت کریمہ پر آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو ہم اور آپ کے لیے دشمن قرار دیا ہے، اور اس کے مقصد اور اس کے ٹارگٹ کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے، شیطان کا ہدف یہ ہے کہ میں اکیلے جہنم میں نہ جاؤں بلکہ میرے ساتھ بہت ڈھیر سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں، اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کی برائی اور طرح طرح کے گناہ سرزد کرا کر کے وہ اپنے گروہ میں شامل کر کے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں، یہ تمہارا ایسا دشمن ہے جو بظاہر آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے خیر خواہ ہے، میرے لیے اچھا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ اچھا کبھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے کبھی خیر خواہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دشمن ہے اور اس کا ٹارگٹ ہدف یہی ہے کہ میں اپنے پیروکاروں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں اور اپنے پیروکاروں کو جہنم والوں میں سے بنا دوں۔ اس لیے ہم اور آپ کو شیطان سے بچنے کے اسباب ڈھونڈنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے اسباب تلاش کرنا چاہیے، اور ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن اعمال کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اور جہنم کے لیے ہمارے لیے وہ اعمال ڈھال بن سکے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا عمل ہم اور آپ کو جو اختیار کرنا چاہیے وہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض روزے تو ہے ہی، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، وہ تو ہر حال میں رکھنا ہی ہے، لیکن نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جب نفل روزے کا اہتمام کرتا ہے، شوال کے روزے جو ابھی گزر گئے، اور اسی طریقے سے ہفتے میں 2 روزے سوموار اور جمعرات کے روزے، اور مہینے میں ایام بیس کے روزے، ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ روزہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوں گے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیحین کی روایت میں، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت میں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے لیے صرف ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ انسان صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اتنا بڑا ڈھال ثابت ہوتا ہے کہ 70 سال کے لیے اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، یعنی 70 سال کے مسافت تک کے لیے اسے جہنم سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں، اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار کے مانند ہے۔ کجنتی احدکم من القتال، جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے اور جنگ میں اس کی حفاظت کے لیے وہ ہتھیار اس کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے اور اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں اور جہنم میں ہمارے لیے کوئی عمل ڈھال ثابت ہو تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے،
کیونکہ روزہ انسان کو جہنم سے دور کرتا ہے اور جہنم میں اس کو جانے کے لیے ڈھال ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرا جو عمل ہم اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرے۔ جب بھی تقوی کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈر جانا ہی تقوی ہے۔ حالانکہ تقوی کے جو جامع تعریف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ 4 جز کو ذکر کرتے ہیں۔ کہا تقوی 4 جز کا نام ہے، 4 حصوں کا نام ہے۔ کہا الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین سے ڈر جانا، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، یہ تقوی ہے۔ اسی لیے سنن اربع اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک صحابہ رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں کون سا عمل اختیار کروں جو میں سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤں، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ثابت ہو جاؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک نسخہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اتق المحارم، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ان سے بچ جاؤ۔ جن جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے جاؤ۔ تکن اعبد الناس، تم سب سے زیادہ لوگوں میں عبادت گزار ثابت ہوگے، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ کر لیے، بس ہمارے عبادت ہو گئے اور یہی عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور اللہ رب العالمین سے خوف کرنا ہر جگہ جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو یا خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف کھانا اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور یہ سب سے بڑے عبادت کے کام ہیں۔ اس کے بعد وہ صحابی ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہتا ہوں، کون سا میں کام کروں جو میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابہ رسول کے نسخہ بتاتے ہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ کہا وَأَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے، جو کچھ تمہارے لیے تقدیر میں متعین کر دیا ہے، جو کچھ تمہارے حصے میں تقسیم کر دیا ہے، ان چیزوں پر تو راضی ہو جا، یعنی تقدیر میں تو راضی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مصیبت سے دوچار کیا ہے تو آپ صبر کریں کہ ہو سکتا ہو میرے لیے اسی میں خیر ہو، اور وہ اسی میں صبر کر کے یہ تصور کرتا ہو کہ ہو سکتا ہے میری تقدیر میں ایسا ہی ہو۔ دوا علاج کرانے کے بعد باوجود ٹھیک نہ ہو رہا ہو، باباؤں کے پاس نہ جاتا ہو، ڈھونگوں کے پاس نہ جاتا ہو، بلکہ یہ تصور کر لیتا ہو کہ ہو سکتا ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہو، یا یہ ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے، اس سے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ وَأَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ رب العالمین نے تجھے جو کچھ دے دیا ہے، جو کچھ تمہیں تقسیم کر دیا ہے، کیا ہو؟ تم ان چیزوں پر راضی ہو جا، یعنی تقدیر پہ تو راضی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ثابت ہوگی۔ اب دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ بہت کم کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی پر قناعت اور اسی پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ دیکھو گے کہ اس کے چہرے میں ہمیشہ تر و تازگی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسا رہے گا کہ بہت مالدار انسان ہے، ہمیشہ اس کے چہرے میں رونق، خوشی اور اس کے چہرے لہلہاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے بڑی دولت حاصل کر لی، اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قناعت پسندی۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے اسی پر وہ قناعت کر لیتا ہے، اسی پر وہ شکر گزاری کا طریقہ اپناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابہ رسول کو فرمایا کہ اگر تم حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ثابت ہوگے۔ تو کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تقوی یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جانا، اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، یہ تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے ان پر عمل کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز نازل کی ہے، ایک
کتاب کی شکل میں یعنی قرآن مجید اور دوسری احادیث کی شکل میں، تو ان دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ حدیث آ گئی آمنا و صدقنا، چوں چرا نہیں، سوال نہیں، کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں، حدیث آ گئی آمنا و صدقنا، دل سے تسلیم کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور والقناعۃ بالقلیل، اور کم چیزوں پر راضی ہو جاتا ہو، جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیے ہو وہ اسی پر راضی ہو، خوش ہو، اور اسی پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہو، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور کہا والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے توشہ اختیار کرتا ہے۔ آخرت کو توشہ کیا ہے نیک اعمال، یعنی آخرت کے لیے اچھے اعمال اختیار کرتا ہو، ہمیشہ موت کو یاد کر کے بھلے کام کرتا ہو، خیر کے کام کرتا ہو، اچھے کام کرتا ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو چار چیزوں کا مجموعہ تقویٰ ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین سے خوف کھانا اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل کیے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور کم چیزوں پر راضی ہو جانے کا نام تقویٰ ہے، اور آخرت کے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجنا، آخرت کے لیے توشہ اختیار کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی تعریف کرتے فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاته، اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویشکر فلا یکفر، اور شکر گزاری اختیار کی جائے نہ شکری نہ کی جائے، ویذکر فلا ینسى، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، فلا ینسى، اور بلایا نہ جائے۔ تو جب انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور نافرمانی کے بارے میں سوچتا تک نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس انسان کے اندر تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی انسان شکر گزاری کا طریقہ اپناتا ہو، ہر وقت الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہر چیز میں شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتا ہو، نہ شکری اس کی زبان پہ آتا ہی نہ ہو، تو سمجھ لو کہ وہ بندہ متقی بندہ ہے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ کہ 5 وقت نماز جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں با جماعت کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ آپ فجر میں کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں کھراتے لے کے سو رہتے ہیں اور شیطان کے مرید بن جاتے ہیں، شیطان میں اپنا پیشاب، شیطان کا پیشاب اپنے کام میں لینا پسند کرتے لیکن مسجد مانا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ موجود۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے اور بلایا نہ جائے، اس کا سب سے اہم طریقہ میں نے بتایا کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرض نماز کیے ہیں، جو فرض نماز ہم پر عائد ہیں، فرض ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے، اور بجماعت، یہ نہیں کہ جماعت کے ساتھ گھر میں نہیں، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے متعلق پوچھتے ہیں، کہا کہ اے ابی بن کعب، آپ مجھے بتائیے تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ فقال ابی یا امیر المؤمنین، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اے امیر المؤمنین، اس سے ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے میں چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں اور اس سے کیسے پوچھ سکتا ہوں، یہ تو میرے انا کے خلاف ہے، یہ تو میرے پہنچ کے خلاف ہے، میں ان سے کیسے پوچھ لوں، یہ غلط فہمی ہے، اور یہ انسان کی گراوٹ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، گھمنڈ اور تکبر کے سب سے بڑی دلیل ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے دوسرے عظیم ہستی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ تقویٰ کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اما سلکت طریقا منہ شوق، کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے کبھی نہیں ہوا جس راستے میں کانٹے بھرے پڑے ہوں؟ قال نعم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایسے راستے تو میرا گزر ہوا ہے۔ تو اللہ
تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس وقت کیا کیے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور اپنے قدم کو آہستہ آہستہ بچا کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں بہت ساری برائیاں پھیلے ہوئے ہیں، حلال و حرام کے راستے ہیں، بے حیائیوں کے راستے ہیں، اور بے حیائیوں کا بالکل جب گھٹا ہے ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو محفوظ کر لیا جائے، حرام راستوں سے اپنے دامن کو محفوظ کر لیا جائے، یہی تو تقویٰ ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اپنے آپ رکھیں، یعنی جماعت کو لازم پکڑیں، جماعت کے ساتھ وابستگی رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، کہا کہ اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور جماعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، وَمَنْ شَذَّ إِلَى النَّارِ، اور جو جماعت سے جدا ہو گیا اس نے اپنے آپ کو جہنم میں جدا کر لیا، یعنی وہ جہنم کے راستے پہ اختیار کیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، جماعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اس لیے جب انسان جماعت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جماعت کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جب انسان جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تنہا رہنا شروع کرتا ہے، جماعت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، تو وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے اور شیطان سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اراد بحوۃ الجنہ، کہا کہ جو شخص جنت کے اعلیٰ پیمانہ چاہتا ہوں، یعنی جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، فعلیہ بالجماعہ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے، فإن الشیطان مع الفظ، اس لیے کہ شیطان تنہا لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جب انسان جماعت سے اپنا وابستگی رکھتا ہے تو وہ انسان صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ جب انسان جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت سے ہے مراد کیا؟ جماعت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں امام شاطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد صحابہ کرام کے منہج ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں، آپ کا اٹھک بیٹھک انہی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل الفقہ والعلم، جماعت سے مراد اہل بصیرت لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، اور اس کے سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ انہی لوگوں کے طریقے کو اختیار کریں۔ آپ جیسے ہی صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے لوگوں کا ساتھ چھوڑیں گے، شیطان آپ کو لقمہ بنا لے گا اور شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب الجلال نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے میں ہمارے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان ویسے ہی ہو جائے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو انسان ہدایت پر رہ کر زندگی گزارتا ہے، اور اگر صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دے تو انسان شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں، الجماعت ما وافق الحق، کہا جماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو حق کی موافقت کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ والجماعت ما وافق طاعت اللہ، جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر موافقت کرتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی موافقت میں اور صحابہ کرام کے منہج میں چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آپ انہیں لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ جب ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو شیطان کا لقمہ نہیں بنے گا. اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی بات ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ اس بات کو صحیح قرار دیتے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، کہا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک جماعت کے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو ایک گروہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے نام نہیں بتایا. یہ غور کرنے کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے نام نہیں بتایا کہ فلاں جماعت، فلاں نام کے جماعت، نام نہیں بتایا، کام بتایا. کام بتایا. کیا بتایا کام؟ کہا من یا رسول اللہ. جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو کون سی جماعت ہے تو پیارے نبی علیہ السلام ما انا علیہ واصحابی، کام بتایا. کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو ان لوگوں کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ فرقے ناجیہ ہے، کامیاب ہونے والے گروہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام بتایا. تو جو لوگ اللہ کے اور رسول کے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، ان لوگوں کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرقہ ناجیہ یعنی کامیاب ہونے والی کامیاب ہونے والی جماعت قرار دیا. میرے بھائی، اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے پناہ طلب کی جائے. شیطان سے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تجھے کبھی شیطان ورغلائے، اکسائے، تو تم کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سننے والے اور جاننے والے. تو اللہ رب ذوالجلال نے شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ قرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی شیطان تجھے ورغلائے، شیطان تجھے نافرمانیوں کی طرف اکسائے، تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس دو صحابہ رسول، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمی جھگڑ رہے تھے اور گالی گلوچ کر رہے تھے. ایک آدمی غصے سے بالکل آگ بگولا ہو گئے، رگیں بالکل کھڑے ہو گئے اور آنکھ بالکل لال ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس کو اگر وہ اختیار کر لے، عمل کر لے، تو یہ غصے سے بالکل الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ بالکل غصے کو ٹھنڈا کر لیں گے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب بھی شیطان آپ کو برائی کی طرف اکسائے، نافرمانی کی طرف اکسائے، بے حیائی کی طرف اکسائے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اسی طریقے سے بھائی، شیطان سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے. جب انسان سوتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے، ہر برائیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. سانپ، بچھو اور جو زہریلے جانور ہیں ان ساری چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے اور شیطان سے بھی نگرانی کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرو، فقرأ آیت الکرسی، تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. کیوں؟ لن یزال علیک من اللہ حافظ،
جب کوئی انسان آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. وَلَا يَقْرَبُكَ الشَّيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، اور شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتے ہیں. جب انسان سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور برے مضی جانوروں سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک آیت الکرسی کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت، یعنی موت آئے گی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو آیت الکرسی کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور میں آپ کو نسخہ بتا دوں، اگر آپ اپنے سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے سامان کو محفوظ جگہ پر رکھ دیں، یہ نہیں کہ سڑکوں گلے میں پھینک دیں، محفوظ جگہ پر رکھ دیں اور آپ آیت الکرسی پڑھ دیں گے تو آپ کے سامان چوری بھی نہیں ہوں گے. بڑا فائدہ ہوتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کا. اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام جب آپ کریں گے تو شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے. اسی طریقے سے بھائی، اگر شیطان سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ آپ یہ بھی اپنائیں کہ آپ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. قرآن میں سے جو سورہ بقرہ ہے اس کو پڑھا کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے اور سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہیں، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہا کہ لوگوں تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، شیطان ان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ فجر کی نماز پڑھ کر جائیے، سورہ بقرہ پڑھ لیا کیجیے. کتنا لگے گا بھائی؟ زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. سورہ بقرہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو گھر میں کسی اور سے پھکوانے کی ضرورت نہیں ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر باندھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں لوگ، یہ سب کے سب شیطانی چالیں ہیں. آپ سورہ بقرہ کا اہتمام کیے، سورہ بقرہ پڑھیے آپ، اور جب سورہ بقرہ پڑھیں گے آپ تو آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئیں گے اور شیطان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر کوئی آدمی صبح میں دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ انسان دن بھر شیطان سے محفوظ ہوتا ہے. اور یہ بات صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قال لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ جو انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 گردن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے 100 گناہ کو مٹا دیتے ہیں، 100 گناہ لکھ دیتے ہیں اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ شیطان سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سے جب آپ بچ جائیں گے تو آپ اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں بالکل مگن ہو جائیں گے اور آپ جنت والے کام کرنے لگ جائیں گے. آپ متقی اور پرہیزگار لوگ بن جائیں گے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے. میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور یہ شیطان کبھی بھی ہمارے لیے خیر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے شیطان کو دشمن سمجھتے ہوئے شیطان سے بچنے کے جو اسباب اس خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریں تاکہ آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکا اور سچا موحد اور مومن بن کر کے زندگی گزار سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شیطان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی
دین سے دور ہیں لا العالمین اسے دین سے قریب کر دے. لا العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں پریشان ہیں لا العالمین تو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. لا العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی روزی روٹی لے کر کے پریشان ہیں لا العالمین تو اسے روزی روٹی کا ذریعہ بند فرما دے. لا العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. اقول لکم ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.